ریڈیو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ شعر ضرور پڑھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دیکھیں اس چیز کا خیال رکھا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تازین گلستہ میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تازین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو یہ آج چمن میں بہار آئی ہے تو ہمیں اس چیز کا زیادہ خیال ہے کہ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ہمیں اس سلسلے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہمارے آرکائیو پریزرو ہوئے، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر ہم نے سنی کہ وہ جو ریڈیو پہ براڈ کاسٹ ہوئیں، اور جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ، سنگرز، اس ملک کے فنکار جنہوں نے بین الاقوامی سطح پہ اپنا نام بنایا، پاکستان کی انہوں نے بیرون ملک جا کے پاکستان کی شناخت بنائی، پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا، جن پر ہمیں بڑا فخر ہے، میجورٹی نے ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ لیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار ادا کیا جا سکتا تھا، دیکھیے ایک ہوتا ہے موڈ آف کمیونیکیشن، اس کے علاوہ وہ اویئرنیس کیمپینز ہوں، وہ جنگوں کے دوران قوم کا، افواج کا حوصلہ بڑھانا ہو، وہ انٹرٹینمنٹ ہو، وہ آپ کی اکانومی اور ایگریکلچر کے پروگرامز کیوں ریڈیو پہ چلتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی رورل اکانومی تھی۔ آج بھی ہماری میجورٹی رورل اکانومی ہے جو زراعت پہ بیسڈ ہے، تو ایگریکلچر کے پروگرام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کی اکانومی کی بیک بون کو سٹرونگ کیا جائے۔ اور آج کل کے لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ جب زراعت پہ کوئی پروگرام چلتا تھا تو جو زراعت کے حوالے سے انوویشنز کی جاتی تھیں یا معلومات دی جاتی تھیں، اور جب فصل اچھی ہوتی تھی تو آپ کی فصل ایکسپورٹ بھی ہوتی تھی، آپ کو زر مبادلہ بھی ملتا تھا، اور جب فصل اچھی ہوتی تھی آپ کی اکانومی میں پیسہ بھی سرکولیٹ ہوتا تھا، آپ کی اکانومی جو ہے وہ ترقی بھی کرتی تھی۔ تو جہاں پہ آرٹس کا، کلچر کا ایک رول ہے، وہاں پہ اکانومی کے اندر بہتری لانے کا، اکانومی کو سٹرونگ کرنے میں بھی ریڈیو کا رول رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت آ جائے تو اس دوران کس نے کس کی مدد کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، احتیاطی تدابیر کیا اپنانی ہے، اور کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کون سے ایریاز کے اندر زیادہ اس قدرتی آفت نے تباہی مچائی ہے۔ تو ہم پاکستانی بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں، جب کوئی آفت آ جائے ہم یوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اتنی چیریٹی کوئی اور قوم نہیں کرتی جتنی پاکستانی قوم کرتی ہے۔ دنیا کے اندر آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ گئے۔ 2010 کے فلڈ میں نے دیکھا، میں سندھ والی سائڈ پہ بھی گیا، میں مظفر گڑھ، دائرہ دین پناہ، ان علاقوں میں بھی گیا، میں نے پورے پاکستان سے لوگ دیکھے کہ امدادی سامان لے کے پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ ہم بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس میں بھی اس وقت جب موڈ آف کمیونیکیشن خاص نہیں تھا، تو اگر کسی نے کسی کی مدد کرنی ہے کسی آفت زدہ علاقے میں تو وہ کیسے کرے گا؟ اس میں ریڈیو کا کردار تھا یہ بتانے میں کہ یہ قدرتی آفت کہاں آئی ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اس کا میگنیٹیوڈ کتنا ہے۔ تو یہ آج کا دن یہاں پہ ہم پاک ٹرک کولیبریشن کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنے ماضی کو، اپنی ہسٹری کو پریزرو کرنے کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ریڈیو پاکستان کے کردار کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں فیوچر کی بھی بات کرنی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ریڈیو پاکستان میں اب پوڈ کاسٹ شروع ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں ٹریول کرتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے، اب ریڈیو پاکستان کو سنتے ہیں، ہمارے ایف ایم کو سنتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا یہ کہ آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا پروپوزل سعید صاحب بنائیں کہ ہم ماڈرن لائنز پہ مزید کیا کر سکتے ہیں ریڈیو پاکستان کو اپلفٹ کرنے کے لیے، ریڈیو پاکستان کے کردار کو ڈیجیٹل فارم میں ان کے آرکائیوز کو مزید محفوظ کرنے کے لیے، ریڈیو پاکستان کی گروتھ اور اس کی پروموشن کے حوالے سے کہ ہم آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر کس طریقے سے ڈیجیٹل سپیس کو افیکٹولی آکیوپائی کریں، کہ جس طرح ماضی میں لوگ ریڈیو پاکستان کو سنتے تھے اسی طرح اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی لوگ سبسکرائب کریں، اور لوگ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان کا کردار کیا تھا، کیا رہا ہے، اور ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اور اس کو اکنالج کرنا ہے کہ یہ کردار جو تھا وہ پاکستان کی نیشن بلڈنگ میں، پاکستان کی ترقی میں، اور جو انیشل ایئرز کی پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ایک فعال کردار تھا۔ یہ ادارہ ہم سب کا ادارہ ہے اور اس کی فلاح و بہبود ہمارے ذمے ہے، تو اس میں آپ ایون اپنے افسران سے، اپنے امپلائیز سے بھی انپٹ لیں، اور ایک پورے ادارے کی انپٹ آئے ہمارے پاس، آپ لے کر آئیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگلے بجٹ سے پہلے اس کو فائنل شیپ میں کر کے اگلے بجٹ میں ہم حکومت کے پاس لے کے جائیں کہ جی یہ چیزیں ہیں ریڈیو پاکستان کے حوالے سے جس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں آپ ہمیشہ مجھے اپنے شانہ بشانہ پائیں گے،
मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं. And once again, I would like to express my heartfelt gratitude to the Turkish government, to my dear friend Dr. Irfan Nazir, who's the ambassador here. And I was, as he mentioned, I was recently in Turkey. I visited their TRT World, I visited their Ministry of Information, and we discussed strategic communication. And when I was in Turkey and I went to TRT World,